أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. تمام انسانوں کے مقابلے میں رسولوں کی فضیلت ویسے بھی مانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور پھر ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس کے پیچھے کچھ حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. اس دور کی ضرورت کے مطابق لوگوں کی ہدایت کے لیے یعنی اس کے کئی اسباب تھے کہ بعض پیغمبروں کو دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں خاص خصوصیات سے نوازا گیا جو کہ ایک ضرورت کے تحت تھا، لیکن ان کے فالوورز اور ان کے امتیوں نے اس کو فخر کی چیز بنا لیا اور اس بنا پر آپس میں جھگڑنے لگے. یہ جھگڑے اور اختلافات اس حد تک بڑھے کہ ایک دوسرے کے قتل کی نوبت تک آ گئی. اللہ چاہتا تو یہ سب نہ ہونے دیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے ایک خاص لمٹ تک، اور اسی میں ان کا امتحان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو انہوں نے کرنا چاہا کرنے دیا، اور اس کا نتیجہ پھر ہم سب کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ دین اسلام میں تمام انبیاء اور رسل کو ماننا ضروری ہے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس کتاب سے ہدایت ان کو ملے گی جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، اور اس سب پر بھی جو آپ سے پہلے دیگر رسولوں پر نازل ہوا. تو یہاں پر فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی. تیسرے پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ. ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کلام کرے، اللہ تعالیٰ جس سے بات کرے،
وہ پیغمبروں میں خاص مقام رکھتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گئے تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اگرچہ براہ راست بات کرنے کا یہ شرف 2 ہی پیغمبروں کو حاصل ہوا ہے، لیکن تمثیلی زبان میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ سوچ سمجھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو اس نے درجات میں بعض پر فضیلت دی. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ایسے ہی پیغمبروں میں عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کو کھلی کھلی نشانیاں دی گئی، روح القدس سے ان کی تائید کی گئی. لیکن یہ بات جانی پہچانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسل پر فضیلت عطا کی گئی تھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، جیسے کہ قرآن پاک کی سورۃ سبا آیت 28 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ آپ تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے باقی رسول جو تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. سورۃ ابراہیم آیت 4 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، یعنی خاص لوگوں کی طرف وہ رسول بھیجے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام بھی ہوئے. پھر آخرت میں آپ کا مقام اور درجہ جو ہے وہ بھی جانا پہچانا ہے. اس میں خاص طور پر جو آپ کو مقام محمودہ عطا ہوگا، اسی طرح وسیلہ جو آپ کو عطا ہوگا. اور وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو کامیابیاں آپ کو نصیب ہوئی ان میں آپ کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہوئی. اور پھر جیسے سورۃ فتح کے شروع میں آتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، پھر اسی طرح آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے. اور قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ ہوگی وہ بھی آپ کر سکیں گے، جس کی تفصیلات آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ کتاب شفاعت کا بیان موجود ہے، اور شفاعت اور سفارش کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، کون کس کی شفاعت کرے گا، شفاعت کس کے حق میں ہوگی، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ اس کتاب میں صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل پڑھ سکیں گے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے اس میں خاص طور پر قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ ہے وہ آپ کو عطا ہوگی. لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی اس پر فخر کرے، یا اس بنا پر کوئی امتی فخر کا شکار ہو یا دوسری امتوں کے مقابلے میں ایک جھگڑے کی اور ایک اختلاف کی کیفیت برپا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر مت چنو یا موسیٰ پر ترجیح مت دو. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. یہ ایک ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد الرسول اللہ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا، آپ پر دین مکمل کیا، آپ کو اعلی خاندان میں پیدا کیا، تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ کو صلاحیتیں عطا کی. لیکن اس کے باوجود آپ اپنے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، کوئی پراؤڈ ہونے کی بات نہیں. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے آپ کی تعلیمات کو تو ایک طرف چھوڑ دیا، لیکن آپ کے آخری نبی ہونے اور نبیوں کے سردار ہونے پر صرف فخر ہی فخر کر رہے ہیں، جس سے آپ نے خود روکا تھا.
تو جب ایک قوم کسی ایک چیز کو قابل فخر بس سمجھ لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو اپنا حریف بنا لیتی ہے. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو وہ اس لیے نہیں خیر امت کہا کہ آپ فخر کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہا گیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کریں، اخرجت للناس، لوگوں کی خدمت کا کام کریں. تو عموماً لوگ اپنی مرضی اور اپنی پسند کی چیز لے لیتے ہیں اور باقی جو ذمہ داری ہے یا اس کے بعد جو کام کرنے کا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ رکھی، بڑی نیچرل سی بات ہے. پودوں میں آپ دیکھیں کچھ درخت جو ہے وہ کتنے اونچے ہوتے ہیں، اور گھاس جو ہے آپ اس کو جتنا بھی پانی دے لیں، جتنی بھی کھاد دے دیں، وہ ایک خاص لیول سے اوپر نہیں جائے گا، حالانکہ وہ بھی پودا اور وہ بھی پودا ہے. اسی طرح فروٹس میں آپ دیکھ لیں، سبزیوں میں دیکھ لیں، پہاڑوں میں دیکھ لیں، پتھروں میں دیکھ لیں. اب سنگ مرمر کی جو ویلیو ہے وہ ایک عام پتھر کی تو نہیں. اس زمین کے مختلف حصے مختلف حصوں سے بڑھ کر زرخیز ہیں. اسی طرح انسانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتیں ہیں، یعنی کوئی شخص کسی ایک چیز میں بڑھ کر ہے تو کوئی دوسری چیز میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ ان نعمتوں کو پا کر فخر کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں. اس چیز سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہیں سے پھر اختلاف اور فساد شروع ہوتا ہے. جب ایک انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرے یا حقیر سمجھے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کے اندر بظاہر کچھ خصوصیات کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور کچھ ان کے مقام کے اعتبار سے بھی ہمیں فرق بتایا گیا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو 7ویں آسمان پر کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. 6 پر موسیٰ علیہ السلام. 5ویں پر عیسیٰ علیہ السلام. 4 پر ادریس علیہ السلام. تو اسی طرح سو آن، یعنی اس اعتبار سے بھی فرق موجود ہے مقام کے اعتبار سے. پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کا مقام فرق ہوگا. جنت کے 100 درجے ہیں، 100 لیولز ہیں، اور ایک لیول سے دوسرے لیول میں کتنا فرق ہے. آپ نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے اوپر ستارے کو دیکھے. اگر آپ ستاروں کو دیکھیں تو زمین سے ستاروں کا فاصلہ کتنا ہے، کتنے اونچے ہیں. تو اسے تشبیہ دے کے بتایا جیسے کہ تم میں سے زمین سے ستارے کو دیکھے. تو اسی طرح جنت میں ایک شخص ایک درجے پر ہوگا اور دوسرا وہ اتنا اونچا، اور تیسرا اس سے بھی اونچا، اور چوتھا اس سے بھی آگے. تو یہ فرق عمل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے دنیا میں بھی انسانوں کے کاموں میں ہے. جیسے شکل و صورت میں فرق ہے، انسانوں کے مزاج میں فرق ہے، رنگوں میں فرق ہے، انسانوں کی بولیوں میں فرق ہے. تو یہ اختلاف تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اختلاف ایک ضرورت ہے. اختلاف فخر اور تکبر کی چیز نہیں ہے کہ انسان کمپیرزن کرنے کے بعد خود کو کسی بھی خاص خوبی کی وجہ سے بڑا سمجھنا شروع کر دے. اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان اختلاف موجود ہے، بایولوجیکل ڈفرینسز موجود ہیں، سمجھ کا فرق موجود ہے، سائز کا فرق ہے، قوت اور طاقت کا فرق ہے، بہت سے فرق ہے، لیکن وہ ایک ضرورت ہے اور اس میں اپنا ایک فائدہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فرق کی بنا پر کسی ایک چیز کو بس صرف بلند قرار دینے پر ہی سارا زور لگا دے اور اس مقصد کو بھول جائے کہ اس کو وہ بلندی دی کیوں گئی ہے. تو یہاں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے باہم اختلاف کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو افضل مانا اور یہ کہا کیونکہ ہمارا نبی سب سے بڑا ہے اس لیے ہمیں اس کے بعد کوئی اور نبی آئے تو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا تھا اور وہ سب سے اعلیٰ ہے.
تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بعد کسی آنے والے نبی کو مانیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اپنے پیغمبر کو ان کے مرتبے سے اتنا آگے بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میری حد سے اس طرح آگے مت بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت اونچا لے گئے. اور کیا کیا اونچا لے جا کے؟ خدا کا بیٹا بنا دیا. تو کسی کے بھی مقام اور مرتبے میں غلو کرنا جو ہے وہ ہمیشہ خرابیوں کو جنم دیتا ہے. اور پھر نصارہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ کا انکار کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ہمیں ایک اور پیغمبر کو ان کے بعد ماننے کی ضرورت نہیں. حالانکہ نشانیاں ساری کیا تھی؟ موجود تھی، واضح ہو چکی تھی، ہر چیز کھلی کھلی موجود تھی. رسولوں کی سچائی پر دلائل موجود تھے، لیکن لوگوں نے نہیں مانے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور اس خیال کی وجہ سے کہ ہمارا پیغمبر سب سے بڑا پیغمبر ہے، اس لیے ہم اس کے بعد کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتے. تو یہاں پر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کے بعد یعنی پیغمبروں کے بعد ان کی امتوں کے لوگ اختلاف نہ کرتے، آپس میں نہ لڑتے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے باوجود کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں، ہدایت کو واضح کرنے کے سب ذرائع موجود تھے. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. اور عموماً اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں بھی اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب دو رائے آپس میں ٹکراتی ہیں اور ہر شخص اپنی رائے کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، اور صرف ٹھیک نہیں، یہ بہتر ہے. جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح. یہی سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ ہر ایک اپنی بات پہ اڑ جائے. تو پیغمبروں کے ماننے والوں نے بھی آپس میں اسی قسم کا اختلاف کیا اور لڑ پڑے، اس کے باوجود کہ کھلی نشانیاں موجود تھیں. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، لیکن ان اختلافات کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے سلیم الصدر کہ وہ ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ نے کفر کیا، کیونکہ اللہ نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ خود فیصلہ کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، ایسا نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا تھا، اللہ چاہتا تو وہ یہ سب نہ کرتے، ان کو اجازت ہی نہ دی جاتی. لیکن اللہ کی مشیت اسی میں تھی کہ لوگوں کو اپنا اختیار استعمال کرنے دیا جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تو اللہ نے کیا چاہا؟ اللہ کی مشیت کیا تھی کہ لوگ آزادی استعمال کریں، یہ نہیں تھی کہ لوگ لازمن لڑیں، یہ نہیں ہے اس کا معنی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو. پیچھے آپ دیکھیے کہ انفاق کا مضمون تھا، 2 آیات کے بعد پھر انفاق کا مضمون آئے، پھر آگے دیکھیے کہ چند آیات کے بعد پھر انفاق کا مضمون آئے گا. تو اسلام میں خرچ کرنے اور دینے اور قربانی کرنے پر بار بار اکسایا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک انسان کسی چیز پر خرچ نہ کرے، قربانی نہ کرے، اس وقت تک اس کی قدر نہیں آتی. جو چیز مفت میں مل جائے انسان کو تو عموماً انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی قدر نہیں کرتا، فار گرانٹیڈ لیتا ہے اس کو. جس
جس چیز پر اس نے کچھ خرچ نہیں کیا، اس کی کوئی لاگت نہیں آئی، کوئی اس نے اس کے لیے قربانی نہیں کی، تو اس کی قدر بھی نہیں. ماں کو بچے کی قدر کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بے تحاشا تکلیف اٹھاتی کہ میں نے اتنے دکھ سہے کہ اس کو پیدا کیا، پالا ہے، اور پھر اسی وجہ سے اگر وہ فوت ہو جائے، کہیں چلا جائے، اس کو چھوڑ دے، تو پھر اس سے بڑا غم بھی اس کے لیے کوئی نہیں ہوتا. یعنی آپ دیکھیں کہ کسی اور انسان کے دور جانے پر اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اولاد کے جانے پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے لیے قربانی کی ہوتی. اسی طرح اگر کوئی عام کتاب کھو جائے تو بھی آپ کو افسوس ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے لکھے ہوئے نوٹس کھو جائیں تو آپ کا غم بہت زیادہ ہوگا. تو اسی طرح جو دین ہم کو ماں کے پیٹ سے مل گیا بغیر کسی خرچے کے، اس دین کا ہم نے کیا حال کیا؟ قدر ہی نہیں، ہمارا اس میں لگا ہی کچھ نہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں کی. لیکن جو چیز آپ خرچ کر کے، قربانی کر کے، کچھ دے کے، کچھ تکلیف اٹھا کے حاصل کرتے ہیں، پھر اس کی قدر بھی اور طرح ہوتی ہے. اسی لیے پیچھے آپ دیکھیں، جان اور مال سے جہاد کی بات ہوئی، یہاں پھر مال خرچ کرنے کی بات ہے، آگے پھر مال خرچ کرنے کی بات ہوگی، من یقرض اللہ قرضا حسنا کی بات ہوئی. ان سب آیتوں کا مقصود کیا ہے؟ کہ خدا کی معرفت، دین کی معرفت، خرچ کی قیمت پر. اور آج حیرت کی بات ہے کہ مسلمان ہر چیز میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو عمومی رجحان ہے لوگوں کا خرچ کرنے میں، وہ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں مگر دین کی بات نہیں سوچتے. دین کے نام پر، دین کی خاطر، دین کے لیے خرچ کرنا ان کی فہرست میں ہی نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں نے لمبی لمبی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں اور ان میں اگر نہیں ہے تو دین نہیں ہے، جبکہ یہاں پر نمبر 1 دین ہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ہمارے ذہن میں لسٹ کیا بنتی ہے؟ اچھا چلو کسی غریب کو دے دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی مقروض کی مدد کر دو، کسی بیمار کو دوا لے دو، کسی ہینڈی کیپ کو ویل چیئر لے دو، کہیں پنکھا نہیں تو وہ لگا دو، کہیں انہیں انسانوں کی مدد کر دو. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جان کا بھی ہم پہ حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، شوہرا، بیوی کا، والدین کا، اس کا سب کا حق ہے، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا. ساری لسٹ پوری ہو گئی اور جو رہ گیا وہ کیا رہ گیا؟ دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا، دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ. آج دین پھیلتا کیوں نہیں؟ کیونکہ دین کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، مشن کے لیے خرچ کرنے کا تصور نہیں رہا مسلمانوں میں. آپ دیکھیے کہ کرسچینٹی کی تبلیغ جگہ جگہ ہو رہی، بے شمار ریڈیو چینلز موجود ہیں، تقریباً دنیا کی ہر زبان میں بائبل کا ٹرانسلیشن موجود ہے، دنیا بھر کے ہر علاقے میں مشنریز پھیلے ہوئے ہیں. مسلمان کہاں ہے اور کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پکنک کے لیے پیسے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے اگر کہیں جانا ہو تو ہم ٹکٹ نہیں لے سکتے، ہم گاڑی کا پیٹرول نہیں لگا سکتے، پھر ہمیں رائڈ کا مسئلہ ہوتا ہے. بازار جانے کے لیے کبھی رائڈ کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے کسی کام کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی جو ہماری مرضی کا تھا. لیکن جب دین کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے ہم سوچتے ہیں یہ تو چٹی ہے ہمارے اوپر. کھانے پینے کے لیے جو دل پسند ہوگا جوس لیں گے، کھانے کو جو دل پسند ہوگی چیز لیں گے، لیکن اگر ایک کتاب لینا پڑے. ہم دودھ کے کارٹن لیتے وقت آرام سے پیسے خرچ کریں، کہتے ہیں یہ تو ضرورت ہے، دودھ کا کارٹن خریدنا ہے، پانی خریدنا ہے، ضرورت ہے، مر جائیں گے اگر نہیں پیئیں گے، صحت کے لیے بہت ضروری ہے، یہ تو شفا ہے، پانی علاج ہے. اور قرآن اور دین کا علم یہ شفا نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہلاکت نہیں ہے. کیا واقعی ہم اپنے آپ سے پوچھیں یہ عدل کرتے ہیں؟
کہ جس طرح ہم اپنی جسمانی خوراک پر خرچ کرتے ہیں اسی طرح دین کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ یہ سوچتے ہیں ایون یہ ہمارے دل میں کوئی نیت یا ارادہ یا کوئی حسرت ہو؟ نہیں. گھر جا کر دیکھیے اور واقعی دیکھیے کہ جتنے آپ کے وارڈ روم میں کپڑے لٹکے ہوئے کیا آپ کی شیلف پہ اتنی کتابیں بھی ہیں؟ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سوچ ہی نہیں. چونکہ ہمیں پیدائشی طور پہ اسلام مل گیا، بس مل گیا، سب کچھ ہے، اب اور کیا چاہیے؟ اب شعوری مسلمان بننا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پھر دین کی حفاظت کرنا، علم کی حفاظت کرنا اور اس کو پھر آگے پہنچانا، یہ سب بھی مال کا تقاضا کرتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان قوم کے اس وقت یہ شعور ہم میں موجود نہیں ہے. ہم ہر چیز پہ خوشی سے خرچ کریں گے، لیکن دین کے کام پر اگر خرچ کرنا پڑ جائے تو کئی دفعہ سوچیں گے. کسی مسجد میں جائیں وہاں ڈالتے وقت، کہیں دین کے نام پر کوئی کام ہو رہا وہاں خرچ کرتے وقت اس طرح نہیں دل کھلتا جس طرح ذاتی ضروریات پہ کھلتا ہے، جس طرح اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے دل کھلتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی، جب تک خرچ نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. پا ہی نہیں سکتے وہ سب کچھ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مسلمان علم پر کس طرح خرچ کرتے تھے اور کتنا خرچ کرتے تھے. امام بخاری نے ایک دفعہ اپنے جسم کے کپڑے بھی بیچ دیے. کچھ نہیں تھا ان کے پاس، سب خرچ کر چکے تھے. ان کے باپ اچھی خاصی پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے، اپنے حصے کا سب کچھ خرچ کر چکے تھے، حتیٰ کہ کپڑے بچے تو کتاب چاہیے، کچھ نہیں، کپڑے بیچ دیے. 2-3 دن تک سبق میں حاضر نہیں ہوئے. استاد نے دیکھا کہاں گئے، پتا کروایا تھا کہ وہ کپڑے اپنے نہیں کہ سطح ڈھانپ سکیں کہ کلاس میں آ سکے، کیونکہ وہ تک دے ڈالے ہیں علم کی خاطر. اس درجے پہ جا کے قربانی کی. تو آج آپ دیکھیں قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین کتاب صحیح بخاری قرار پاتی، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی دیتا. میں کبھی سوچتی ہوں ان کا کیا اخلاص ہوگا، کیا قربانی ہوگی، کیا شوق ہوگا کہ اتنا بڑا مقام ان کو ملا. اتنے 100 سال ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں اتنے 100 سال سے. انہوں نے اپنے حق میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس سے وہ پروپیگنڈا کرا سکے اپنی شخصیت کا اور ذات کا، اور پھر ان کی کتاب کو کوئی پروموٹ کرنے والا ہو. وہ خود سے خود پھیلتی چلی گئی. وہ اخلاص تھا. امام مالک نے کیا کہا تھا، ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ بچ جائے گا. تو اللہ تعالی جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال کہ ہم کس جذبے اور کس قربانی کے ساتھ اس کے دین کو لینے کو تیار ہیں. تو یہاں خرچ کرو، اور کس میں سے؟ وہ جو ہمیں نے تم کو دیا ہے، اپنے پاس سے تھوڑی کرو گے، ہمارے دیے ہوئے میں سے کرو گے. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع، سارا بزنس ٹھپ ہو جائے، کوئی اور بزنس نہیں کر سکو گے. پھر انسان عموماً کیوں بچاتا ہے کہ میں ایک اور بزنس یہاں انویسٹ کروں، وہاں کروں، کوئی بزنس وہاں نہیں ہوگا، کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا. ولا خلۃ، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، کیونکہ انسان عموماً دنیا میں پھر خوشی سے کس پہ خرچ کرتا ہے؟ کام کاروبار کے بعد جو پیسہ بچتا ہے تو پھر دعوتیں کرتا ہے، دوستوں کو بلاتا ہے، دوستوں پہ خرچ کرتا ہے تاکہ پھر وہ مصیبت میں کام آئے. پر میں جتنا مرضی کاروبار چمکا لو، کوئی کاروبار وہاں نہ ہوگا، نہ کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے. ولا شفاعت، اور پھر عموماً انسان بڑے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے کہ کوئی مشکل پیش آئے تو ان کے وسیلے یا سفارش سے کام نکلوائے، پر میں وہاں وہ بھی نہیں کام آئے گا. عموماً انسان مال ان 3 جگہوں پہ ہی لگاتا ہے نا، یا تو لگاتا ہے اپنے کاروبار میں، اپنی ضروریات میں، یا پھر دوستوں میں، اور یا پھر تعلقات بڑھانے میں کہ تعلقات کام آئیں. پر میں وہاں تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. والکافرون هم الظالمون،
اور جنہوں نے انکار کیا اس حکم کا یعنی مال خرچ کرنے کا اور آخرت کا، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. وہ اللہ کو نہ دے کے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے دراصل اپنے ہی لیے نقصان کر رہے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو نا من قبل یاتیہ یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، وہ دن ہم بڑا دور سمجھتے ہیں نا، روز قیامت بہت دور سمجھتے ہیں، لیکن ہر انسان کی قیامت کب آ جاتی ہے؟ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. تو اس لیے اس دن کو دور نہیں سمجھنا چاہیے. اور مرنے کے بعد بھی جو مال خرچ کرتے ہیں وہ مال بھی صدقہ جاریہ ان کے لیے بن جاتا ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، 3 چیزیں بچتی ہیں. وہ مال جو نیکی کے کاموں میں، ایسے کاموں میں لگا جاتا ہے جو جاری رہتے ہیں، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کوئی کتاب لکھ جائے، کوئی کسی کو پڑھا جائے، سکھا جائے، کسی کو پڑھوا دے، یا نیک بچے جو ماں باپ کے لیے دعا کریں. وہ بھی کب دعا کریں گے؟ بچے بھی ماں باپ کو کب یاد کرتے ہیں مرنے کے بعد؟ کون بچے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے جن کو آپ صرف دنیا کی ڈگری دلائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں جن بچوں کو آپ دنیا میں بہت آگے بڑھا دیں گے وہ مرنے کے بعد آپ کو یاد کریں گے؟ نہیں، وہ آپ کو نہیں کریں گے. وہ تو پھر اپنی ہی جاب اور اپنے ہی کاروبار اور اپنی ہی دنیا میں ہی مصروف ہوں گے. ان کے پاس پھر آپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا. ہاں، اگر آپ ان کو آخرت کی یاد دلائیں گے، آپ ان کے دین کا انتظام کریں گے، تو وہ پھر آپ کی آخرت کا بھی سوچیں گے، وہی پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. تو اس لیے خرچ کرو کہ قیامت کے دن خرچ کرنا فائدہ نہ دے گا. خرچ کرو اس لیے کہ خرچ کرنے سے ہی کل کا دن اچھا گزرے گا، یعنی قیامت کا دن. خرچ کرو کہ مرنے کے بعد بھی خرچ کیا ہوا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی کی شکل میں. آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک کی عظیم آیت ہے، یعنی طویل نہیں ہے، عظیم آیت ہے. اس ایک آیت میں 10 باتیں کہی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے. الحی، القیوم، العلی، العظیم. تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی جس کے سوا کوئی الہ ہے نہیں، جس کے سوا کوئی خدا ہے نہیں. الحی جو زندہ ہے، القیوم جو قائم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ زندہ رہے. کل من علیہا فان، ہر کوئی فنا ہونے والا ہے، صرف ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور وہ اللہ ہی کی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور پھر توکل علی الحی الذی لا یموت، وہی زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. القیوم پوری کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، سب اسی کا سہارا لیتے ہیں.
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور کس کمال درجے پہ وہ ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے اور سنبھالے ہوئے ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی وہ ان سے غافل نہیں ہوا. نیند تو دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ لمحے بھر کے لیے غافل نہیں ہوتا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اسی کا ہے، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے الا باذنہ، مگر اسی کے اذن کے ساتھ. یعنی قیامت کے دن شفاعت تو ہوگی، لیکن جس کو وہ اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا. پیچھے آیا کہ اس دن شفاعت کام نہ آئے گی. ہاں، ان کو کام نہیں آئے گی کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی قربانی نہیں کی، کوئی خرچ نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں کچھ نہیں لگایا. ہاں، وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کے حق میں شفاعت بھی ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے آ رہا ہے اور جو لوگوں کا ماضی ہے، یعنی لوگوں کے اگلے پچھلے سب حالات اسی کو معلوم ہے. انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ ہو چکا جو اس کو بھی بھول جاتا ہے، اور جو ابھی ہوا نہیں اس کو تو ویسے ہی نہیں جانتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور انسان کا علم تو اتنا محدود ہے کہ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی بھی بات کا، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو، انسان صرف اتنا ہی جان سکتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. یعنی وہ مسلسل حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے ان کی حفاظت اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کا انتظام چلانا کچھ مشکل نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند شان والا ہے، بہت ہی عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے. یاد رکھیے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. لہذا کلام کیے بغیر آیت الکرسی سلام پھیرتے ہی پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد. آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا بھرپور تعارف ہے، یعنی ایک آیت کے اندر کتنے حصے ہیں اور ایک ایک جملے کے اندر کیسی کیسی صفات ہیں. کچھ صفات جیسے الحی القیوم العلی العظیم، اور کچھ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اور ولا یؤودہ حفظہما، یعنی کچھ کام وہ کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس میں نہیں ہیں. تو یہاں پر کیا نہیں ہے؟ غفلت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، اونگ نہیں ہے. اس کے برعکس کوئی مخلوق اس سے خالی نہیں. اور پھر ولا یؤودہ حفظہما، اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں انسان ہے. انسان تو اپنے ماضی اور اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کا علم ادھورا ہے، کہاں یہ کہ وہ باقی سب کو جان سکے. اور پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تھامنا ایک وقت کے بعد مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں انسان بوڑھا ہوتا ہے تو سیدھا چل نہیں سکتا، چلنے کے لیے اس کو سہارا چاہیے. تو کہاں یہ کہ وہ زمین و آسمان کو تھامے. اور اگر انسان نہیں کر سکتا تو پھر انسان کے علاوہ اور کون سی مخلوق ہو سکتی ہے؟
جو ایسا کر سکے، کوئی بھی ایسا نہیں۔ لہذا آئندہ کی آیات اور آئندہ کے 3 واقعات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کو مزید بہتر طور پر واضح فرماتے ہیں، یعنی اسی آیت الکرسی کی عملی تفسیر ہے۔ جو صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں ان کی دلیل ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو زبردستی نہیں لانا اللہ کی طرف یا دین کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ واضح ہے بالکل، یعنی ہدایت کو پہچاننے میں کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بالکل واضح کر دیا اب کائنات میں اپنی نشانیوں کے ساتھ، پھر رسول بھیج کر کتاب کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سب کچھ کھول کے بیان کر دیا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ لیکن اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو پھر اس کی آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی قدرت کے نشان تو پوری کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود شیطان انسان کی آنکھوں پہ غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بھی صاف ستھرے سیدھے مفہوم کی غلط تعویلوں میں پڑ جائے، شیطان کے جال کا شکار ہو جائے۔ تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ایسے ہر جال کا انکار ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں آیت کے پہلے حصے کا دوسرے سے رابطہ کیا بنتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی بالکل الگ واضح ہیں، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، پھر بھی لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ حیرت ہوتی ہے نا بعض اوقات، اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان کیسے انجان بنا ہوا خالق سے؟ جب پتا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا تو پھر کیوں نہیں کوشش کرتا یہ جاننے کی کہ وہ کون ہے جس نے بنایا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بھٹکنے کے لیے چھوڑا نہیں، پیغمبر بھیج کے حقیقت کھول کے رکھ دی، اور یہ کتاب محفوظ ہے، ہر انسان کو ہدایت دینے کی ایک واضح دلیل کے طور پہ موجود ہے۔ لیکن پھر بھی شیطان اپنے پھندوں میں انسان کو پھنسا لیتا ہے۔ اس لیے ہر اس قوت کا، ہر اس طاقت کا، ہر اس شر کا، ہر اس کوشش کا انکار ضروری ہے جو انسان کو ہدایت سے دور لے جانے والی ہو۔ اسی لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی ہر اس قوت کا جو اللہ کی پہچان کے راستے میں حائل ہونے والی ہے اور اس سے دور لے جانے والی ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کو مان لے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کے ہاتھ ایسا مضبوط سہارا آیا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب دیکھیے کہ انسان دنیا میں جس کو سہارا بنائے ہوئے ہے، پیچھے لفظ قیوم کی ہم نے وضاحت پڑھی نا کہ قیوم کون ہے؟ جو ہر چیز کو تھامے ہوئے سہارا دینے والا، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن انسان کی کمزوری کیا ہے کہ وہ ہر ظاہر نظر آنے والی چیز پہ سہارا لے رکھتا ہے۔ کبھی وہ مال کو سہارا بناتا ہے، کبھی وہ اولاد کو سہارا سمجھتا ہے، کبھی وہ دوستوں کو سہارا سمجھتا ہے، مادی سہاروں پر توجہ رکھتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ سارے سہارے کمزور ہیں، سب کچے ہیں، کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ زندہ رہیں بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آتا ہے، وہ تو خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتے، وہ آپ کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ کوئی علم میں اگر مضبوط ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ علم بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ چل جاتا ہے، نسیان غالب آ جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ کس کا آپ سہارا لیں گے؟ آپ عقل کا لیں گے، عقل بھی وقت کے ساتھ ساتھ جاتی رہتی ہے۔ کوئی چیز اللہ کے سوا مضبوط سہارا نہیں، هو الحی القیوم ہے،
تو اس لیے جب تک انسان غیر اللہ کے سہاروں سے منہ موڑ کے اللہ ہی کی طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہ مانے، اس کو نہ تھامے، اس وقت تک وہ مضبوط ایمان کے ساتھ جم ہی نہیں سکتا ایمان کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر. اسی لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور طاغوت کا معنی کہ ہر وہ چیز جو بندگی کے حد سے نکلے، یا ہر وہ چیز جس کو انسان اپنا معبود سمجھے یا جس پر سہارا لینے لگے. تو سارے سہاروں کے اوپر لکیر، نفی کہ نہیں، میرا توکل اور بھروسہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس پر ہے جو کبھی نہیں مرے گا، جو اصل سہارا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو پورا اعتماد رکھتا ہے اس پر. ہم پہ جب مشکل آتی ہے یا کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو ہم فوراً بھٹکنے لگتے ہیں، فوراً لرزنے لگتے ہیں، فوراً ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. نہیں، جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، جیسے غار ثور میں اعتماد رکھا گیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، جیسے فرعون کا لشکر آتے دیکھ کر اور سامنے پانی کی لہریں دیکھ کر اعتماد اٹھا تھا، کلا ان معی ربی سیہدین. تو یہ اس درجے کا ایمان مطلوب ہوتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سب سہارے کچے ہیں، سب سے مایوس ہو کر انسان اللہ پر توکل کرے. اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو اللہ سے مایوس کر کے اور سہاروں کی طرف لے جاتا ہے. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اصل میں تو پھر کانفیڈنٹ یہی شخص ہو سکتا ہے، مضبوط یہی شخص ہو سکتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کو سہارا بناتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس پہ توکل کرتا ہے، اس کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام اللہ کو ایک ماننا ہے. لن انفصام لہا، پھر یہ سہارا کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس کو سب پتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب تک شرک کی نفی نہ کی جائے، غیر اللہ کی نفی نہ کی جائے، جب تک یکفر بالطاغوت نہ کیا جائے، اس وقت تک یؤمن باللہ مکمل نہیں ہوتا. یعنی جب تک غیر اللہ کی نفی نہ ہو، غیر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز. جب تک غیر اللہ کی نفی نہ ہو، اس وقت تک کیا نہیں ہو سکتا؟ ایمان مضبوط. ایمان کہتا مان جانا، جم جانا. انسان کے اندر استقامت آ نہیں سکتی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور جو لوگ اس درجے پہ اللہ کو پالے، پھر اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ایمان لانے والوں کو پھر کس کا سہارا ملتا ہے؟ ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مددگار، دوست، سہارا، ساتھی، حمایتی. ایسے کو پھر ایسا سہارا ملتا ہے کہ پھر وہ شخص کبھی نہیں بھٹکتا. جو خدا کو پا لیتا ہے وہ حقیقت میں پھر روشنی کے سفر پر چل پڑتا ہے. اسی لیے فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اندھیرے کون کون سے ہوتے ہیں؟ مایوسی کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، فسق کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا. سارے اندھیروں سے نکلنا کس وقت ممکن ہے؟ جب انسان اللہ کو دوست بناتا ہے، اللہ کو سہارا سمجھتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے. لن انفصام لہا، اللہ کبھی نہیں اس کا ساتھ چھوڑتا.
اور پھر اس طرح انسان روشنی کی منزل کا مسافر ہو جاتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، غیر اللہ کو سہارا سمجھا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست پر طاغوت ہوتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کا بننے لگتا ہے نا تو غیر اللہ ہمیشہ انسیکیور ہو جاتا ہے. شیطان کو بھی فکر پڑ جاتی ہے کہ میرے ہاتھ سے گیا، اور اس کے علاوہ آس پاس کے سارے دوست، عزیز، رشتہ دار، سب ان کو کیا ہوتا ہے، اب یہ میرا نہیں رہے گا، اونلی یورز نہیں ہوگا. اب یہ تو اونلی یور صرف اللہ کے لیے ہو گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر غیر اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ اسے اپنے خلاف سمجھتے، لہذا وہ اس کو اس روشنی کے سفر سے روکتے ہیں، وہ اس سے واپس اندھیروں کی طرف لانا چاہتے ہیں. تو یہ دو اپوزٹ راستے ہیں، ایک ہے غیر اللہ کا سہارا اور راستہ، اور ایک ہے اللہ کا سہارا اور وہ راستہ. اور اگر انسان غیر اللہ کی طرف چلتا ہے تو اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں اندھیروں میں رہے، آخرت میں بھی اندھیروں میں رہیں گے. اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب انسان ایک اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت سے راستے آگے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اختلافات اور تضادات اور کنفیوژن، یہ ساری چیزیں انسان کو گھیر لیتی. جیسے کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سورۃ الانعام آیت 153. اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا دیں گے، دور لے جائیں گے، جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے. بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا، نفس کی بات نہ ماننا، شیطان کی نہ ماننا، لوگوں کی، معاشرے کی، ماحول کی نہیں ماننا. ہر موقع پہ دیکھنا اللہ کا حکم کیا ہے. تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے اور طرف جاتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اصل راستے سے ہٹا دیں گے. اور یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، سچے دل سے اللہ کا سہارا پکڑتا ہے، اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے، اس کو ولایت نصیب ہوتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اور جس کا دوست اللہ بن جائے تو پھر ایسا انسان صحیح راستے پہ چل پڑتا ہے. تو بات یہ کہ اللہ نے تو ہر ایک کو نور پہ پیدا کیا ہے، فطرت کے نور پہ، لیکن ماحول اور معاشرہ اور لوگ اس کو اپنی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، اور وہ اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اندھیروں کی طرف جانا کیا ہے. دیکھیے شیطان کے راستے پہ چلنا اندھیرے کی طرف جانا ہے. وہ آپ کو کھینچتا 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 کہاں لے جا کے پھینکے گا، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ پروگرام ہے نہیں آپ کی اصلاح کا یا آپ کی ہدایت کا. وہ تو آپ کو نو ویئر اینڈ راستے میں جا چھوڑے گا کہیں. انسان کا نفس کہاں لے جاتا ہے اس کو. اگر آپ نفس کے پیچھے چلنے لگ جائیں کہاں پہنچیں گے، ذرا منزل بتائیے. جو بھی لوگ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں وہ دنیا میں ہی کیسی کیسی مصیبتوں میں جا پھنستے ہیں. اچھا شیطان نے بھی لا بھٹکایا چھوڑا، فی الارض حیران، وہ ایک آیت آتی ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نفس کے بعد لوگ. آپ اگر لوگوں کے پیچھے چل پڑے تو لوگ کہاں جا کے چھوڑتے ہیں آپ کو، نو ویئر. اینڈ بیچ میں آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے، واٹ نیکسٹ. تو اللہ کے سوا جس کے بھی پیچھے آپ چلیں گے تو آپ کہیں کبھی نہیں رہیں گے.
کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کے چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ اس کے غلط اعمال خوبصورت بنا بنا کے دکھاتا ہے. حالت یہ ہوتی ہے انسان کی کہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے, توبہ نہ کرے تو پھیلنے لگتا ہے, اندر اندھیرا ہے لیکن شیطان اس کو خوشفہمی میں مبتلا کرتا ہے, تو ہم تو بہت اچھے ہو. انسان اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے تو قرآن میں کیا آتا ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. خواہشات نفس انسان کو ہمیشہ کھڈے میں گراتی ہیں جا کے. اب اس کی مثالیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا خواہشات نفس. پھر انسان کی انا ابھرتی ہے, گھمنڈ, تکبر, خود پسندی. پھر انسان کے ایمان کے بجائے انکار. انسان کوئی سنجیدہ طریقہ زندگی اختیار نہیں کرتا, انسان گلی گلی بھٹکتا ہے اور بھٹکتے بھٹکتے دنیا سے چلا جاتا ہے بے چینی اور بے قراری کی حالت میں. اس کے برعکس جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو ایمان, اعتماد, یقین اور سکون عطا کرتا ہے. چاہے دنیا میں کیسی کیسی اندھیریاں چلی ہوئی ہوں, لیکن انسان کے دل کے اندر یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ انتہائی غم, انتہائی دکھ میں بھی مایوس نہیں ہوتا, وہ پرسکون رہتا ہے. پھانسی کے پھندے پہ بھی جا کے مطمئن ہوتا ہے کہ اگر میرے رب کا فیصلہ یہی ہے تو یہ بھی مجھے قبول ہے. وہاں بھی ان کو کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوتا ہے. اب اس کی وضاحت 3 واقعات سے